ایک زمانے میں دنیا کے ایک پوشیدہ کونے میں ایک صوفیانہ دلدل گاؤں موجود تھا جسے تھیسٹل ڈاؤن کہا جاتا تھا۔ یہ ایک ایسی جگہ تھی جو وقت سے اچھوتی تھی، ایک سرسبز و شاداب جنگل کے اندر گہرائی میں بسی ہوئی تھی۔ دیہاتی فطرت کے ساتھ ہم آہنگی سے رہتے تھے، ان کی زندگی دلدل کے رازوں اور عجائبات سے جڑی ہوئی تھی، لیکن وہ کم ہی جانتے تھے کہ ایک شاندار حیرت ان کا انتظار کر رہی ہے۔ دلدل کے دل کی گہرائی میں آنکھوں سے پوشیدہ دلدل کی ملکہ رہتی تھی۔ وہ ایک صوفیانہ ہستی تھی، اس کی بے عمر خوبصورتی چمکتی ہوئی للی کے پیڑوں سے بنی چادر سے مزین تھی اور اس کا تاج نازک بیلوں سے تیار کیا گیا تھا۔ دلدل کی ملکہ کے پاس دلدل کی قدیم روحوں کی طرف سے عطا کردہ ناقابل یقین طاقتیں تھیں۔ تھیسٹل ڈاؤن میں دلدل کی ملکہ کی کہانیاں ایک نسل سے دوسری نسل تک سنائی جاتی تھیں۔ گاؤں والوں کا خیال تھا کہ اگر وہ دلدل کے لیے انتہائی احترام اور مہربانی کا مظاہرہ کریں تو ملکہ انہیں خوشحالی اور تحفظ سے نوازے گی۔ انہوں نے اسے جنگلی پھولوں کے تحفے، دلدل کی گہرائیوں میں پائے جانے والے چمکتے جواہرات اور ان کی دلی دعائیں پیش کیں۔ ایک موسم گرما کی شام، جیسے ہی سورج نارنجی اور سونے کی آگ میں غروب ہوا، دلدل کی ملکہ نے خود کو تھیسٹل ڈاؤن کے گاؤں والوں کے سامنے ظاہر کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ دلدل کی گہرائیوں سے ابھری، اس کے قدم اپنے پیچھے چمکتی ہوئی دھند کی پگڈنڈی چھوڑ رہے ہیں۔ دیہاتی جمع ہوئے، ان کی آنکھیں خوف اور احترام کے ساتھ پھیلی ہوئی تھیں، کیونکہ دلدل کی ملکہ کی موجودگی نے ہوا کو ایک نرم جادو سے بھر دیا تھا۔ لیکن اس کہانی میں موڑ یہ تھا کہ دلدل کی ملکہ صرف ایک جادوئی مخلوق نہیں تھی، وہ ایک انسانی تعلق کے لیے بھی ترس رہی تھی۔ صدیوں سے وہ گاؤں والوں کو ان کی محبت اور عقیدت سے چھو کر دور سے دیکھتی رہی تھی۔ اس کا دل ان کی دنیا کا حصہ بننے، خوشیوں اور غموں، ہنسی اور آنسوؤں کا تجربہ کرنے کی خواہش رکھتا تھا جس نے ان کی زندگیوں کو تشکیل دیا۔ دلدل کی ملکہ نے ایک خوبصورت اشارے کے ساتھ گاؤں پر جادو کیا، اسے جادوئی دھن سے مسحور کر دیا۔ اس لمحے سے تھیسٹل ڈاؤن اور اس کے باشندے اس کے دائرے کا حصہ بن گئے۔ دیہاتیوں نے اپنے آپ کو غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا، ہر شخص نے ایک منفرد جادوئی ہنر دریافت کیا جو ان کی گہری خواہشات اور خوابوں کی عکاسی کرتا تھا۔ لوہار کے ہتھوڑے سے شعلے بھڑک اٹھے جو کبھی بجھتے ہی نہیں، نانبائی کی روٹی تندور میں اٹھ کر ناچتی ہے، اور کہانی سنانے والوں کی کہانیاں جاندار بن جاتی ہیں، آنکھوں کے سامنے تماشے بن جاتے ہیں۔ دلدل کی ملکہ نے دیہاتیوں پر اپنا جادو بکھیر دیا تھا، جس سے وہ اپنی ناقابل استعمال صلاحیتوں کو تلاش کر سکتے تھے اور ان کے وحشیانہ تصورات سے بالاتر زندگی گزار سکتے تھے۔ لیکن اس موڑ کا حقیقی جادو غیر متوقع طور پر تھا۔ جیسے ہی دیہاتیوں نے اپنی نئی پائی جانے والی طاقتوں کا لطف اٹھایا، انہوں نے دریافت کیا کہ ان کی قابلیت صرف اس وقت تک برقرار رہ سکتی ہے جب تک کہ وہ دلدل کی پرورش اور حفاظت کرتے رہیں۔ تھیسٹل ڈاؤن کی قسمت اب دلدل کی فلاح و بہبود کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ اگر وہ اپنے جادوئی گھر کی دیکھ بھال کرنے میں ناکام رہے تو وہ جادو ختم ہو جائے گا جس نے انہیں ایک ساتھ باندھ رکھا تھا۔ اس جادوئی سفر میں تھیسٹل ڈاؤن کے دیہاتیوں نے انسانیت اور فطرت کے درمیان نازک توازن کے بارے میں قیمتی سبق سیکھے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ دلدل سے ان کا تعلق صرف برکت حاصل کرنے سے نہیں ہے، یہ اس حیرت کی پرورش اور حفاظت کے بارے میں تھا جس نے انہیں گھیر لیا تھا۔ وہ دلدل کے محافظ بن گئے، اس کے تحفظ کے لیے خود کو وقف کرتے ہوئے اور اس پیغام کو دنیا سے باہر پھیلاتے رہے۔ اور اس طرح تھیسٹل ڈاؤن انسانوں اور فطرت کے درمیان ہم آہنگی کا ایک مینار بن گیا۔ یہ اس غیر معمولی بندھن کے ثبوت کے طور پر کھڑا تھا جو مختلف جہانوں کے انسانوں کے درمیان قائم کیا جا سکتا ہے۔ دلدل کی ملکہ اور تھیسٹل ڈاؤن کے دیہاتیوں نے دوسروں کو زمین کے قدرتی عجائبات کو پالنے کی اہمیت سکھائی، انہیں یاد دلایا کہ جب جادو اور محبت آپس میں جڑ جاتے ہیں تو کچھ بھی ممکن ہے۔ لیکن تھیسٹل ڈاؤن میں ایک خاص دیہاتی تھا جو دلدل میں بہنے والے جادو سے اچھوتا دکھائی دیتا تھا۔ اس کا نام ایلارا تھا، ایک نوجوان لڑکی، اس کا دل تجسس سے بھرا ہوا تھا اور ایک روح مہم جوئی کی خواہش رکھتی تھی۔ جبکہ دوسروں نے اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کا اظہار کیا،
ایلارا نے اپنا منفرد تحفہ دریافت کرنے کی شدید خواہش محسوس کی۔ ایک چاندنی رات ایلارا دلدل میں اس سے کہیں زیادہ گہرائی میں چلی گئی جو وہ پہلے کبھی نہیں گئی تھی۔ جیسے ہی وہ صوفیانہ دھند میں گھوم رہی تھی، ایک خوفناک راگ نے اس کی توجہ مبذول کر لی۔ اس نے اس کی پرفتن رغبت سے کھینچی ہوئی آسمانی دھن کی پیروی کی۔ راگ اسے ایک چھپے ہوئے گلیڈ کی طرف لے گیا جہاں اس نے دلدل کی ملکہ کو کائی سے ڈھکے پتھر کے اوپر بیٹھا ہوا پایا۔ اس کی انگلیاں جادوئی بربط کے تاروں پر خوبصورتی سے رقص کر رہی تھی۔ دلدل کی ملکہ کی آنکھیں حیرت سے چمک اٹھیں جب اس نے ایلارا کو اپنے سامنے کھڑا دیکھا۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے ایلارا کو قریب آنے کا اشارہ کیا۔ ایلارا کے دل نے ایک دھڑکن چھوڑ دی جب دلدل کی ملکہ نے اسے ہاتھ سونپا۔ جیسے ہی اس کی انگلیاں تاروں کو چھوتی تھیں، توانائی کا ایک طوفان اس کی رگوں میں دوڑتا تھا۔ اس نے دریافت کیا کہ اس کا تحفہ دوسروں کی طرح غیر معمولی صلاحیتوں کی شکل میں نہیں تھا بلکہ موسیقی کے ذریعے ہم آہنگی اور شفا پیدا کرنے کی اس کی صلاحیت میں تھا۔ اس دن سے آگے ایلارا تھیسٹل ڈاؤن کے سونگ ویور کے طور پر جانے لگا۔ اس کی دھنیں پریشان دلوں کو سکون دینے، ٹوٹی ہوئی روحوں کو ٹھیک کرنے اور گاؤں میں اتحاد لانے کی طاقت رکھتی تھیں۔ اس نے اپنی موسیقی کو روزمرہ کی زندگی کے تانے بانے میں ڈھالا، اسے اپنے ساتھی دیہاتیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے استعمال کیا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، ایک سیاہ بادل تھیسٹل ڈاؤن پر اپنا سایہ ڈالنے لگا۔ دلدل کی ہم آہنگی کو ایک تجاوز کرنے والی قوت سے خطرہ تھا جو ذاتی فائدے کے لیے اس کی جادوئی توانائیوں سے فائدہ اٹھانا چاہتی تھی۔ صرف دلدل کی ملکہ کی طاقتیں گاؤں کی حفاظت کے لیے کافی نہیں تھیں اور گاؤں والوں کے دلوں میں مایوسی پھیلنے لگی۔ اپنے پیارے گھر کو بچانے کے لیے پرعزم، ایلارا نے ایک خطرناک سفر کا آغاز کیا۔ اپنے ہارپ اور شدید عزم سے لیس، اس نے دلدل کے دل کی گہرائیوں تک رسائی حاصل کی، اس قدیم روح کی تلاش میں جس نے کبھی دلدل کی ملکہ کو اس کے اختیارات عطا کیے تھے۔ غدار دلدل اور الجھے ہوئے جھاڑیوں کے ذریعے ایلارا کو متعدد آزمائشوں اور اپنی ہمت کے امتحانات کا سامنا کرنا پڑا۔ آخر کار وہ دلدل کے دل تک پہنچ گئی جہاں وہ روحوں کے سامنے کھڑی تھی۔ کانپتی ہوئی آواز کے ساتھ اس نے گاؤں کی حفاظت اور تھیسٹل ڈاؤن کی ہم آہنگی کو بحال کرنے کی طاقت کے لیے ان کی مدد کی درخواست کی۔ ایلارا کی غیر متزلزل لگن اور اس کے ارادوں کی پاکیزگی سے متاثر ہونے والی روحوں نے اسے ایک نادر اور طاقتور تحفہ دیا جو خود دلدل کے جادو کو بلانے کی صلاحیت رکھتی۔ اس نئی طاقت سے بااختیار ہو کر ایلارا تھیسٹل ڈاؤن واپس آ گئی، اس کا دل امید سے بھر گیا۔ اپنے بربط کے جادو اور دلدل کی طاقت سے اس میں سے گزرتے ہوئے ایلارا نے گاؤں والوں کو گھیرے ہوئے اندھیرے کے خلاف اکٹھے کھڑے ہونے کے لیے اکٹھا کیا۔ اس نے ہمت اور لچک کی سمفنی بنائی، گاؤں والوں کے دلوں کو ایک غیر متزلزل جذبے سے متاثر کیا۔ ایک ساتھ انہوں نے ان قوتوں کا سامنا کیا جنہوں نے ان کے گھر کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی دھمکی دی تھی۔ فیصلہ کن مرکے میں ایلارا کی دھنیں اپنے دشمنوں کے متضاد افراتفری سے ٹکرا گئیں۔ اس کی موسیقی کی طاقت ہر ایک نوٹ کے ساتھ مضبوط ہوتی گئی، دلدل میں گونجتی اور اندھیرے کی بنیاد کو ہلا دیتی۔ گاؤں کے لوگ نئی طاقت کے ساتھ لڑے، ایلارا نے ان کے اندر جو اتحاد اور عزم پیدا کیا تھا اس سے ان کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوا۔ آخر کار تاریکی کی قوتوں کو شکست ہوئی، دلدل سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا گیا، تھیسٹل ڈاؤن کو بچایا گیا اور اس کی ہم آہنگی بحال ہو گئی۔ گاؤں والوں نے اپنی جیت کا جشن منایا، ان کے دل ایلارا اور دلدل کی ملکہ کے لیے تشکر سے بھر گئے جنہوں نے انہیں اتحاد، محبت اور ان میں سے ہر ایک کے اندر موجود ناقابل یقین طاقت کے حقیقی معنی سکھائے۔ اور اس طرح تھیسٹل ڈاؤن اور اس کے جادوئی دلدل گاؤں کا افسانہ رہتا تھا، ہواؤں سے چلتا تھا اور نسلوں کے درمیان سرگوشیاں کرتا تھا۔ اور سوامپ کوین کی کہانی نے ایک یاد دہانی کے طور پر کام کیا کہ حقیقی جادو صرف انفرادی صلاحیتوں کے بارے میں نہیں ہے بلکہ اکٹھے ہونے کی طاقت تلاش کرنے، ہمارے منفرد تحائف کو گلے لگانے اور دنیا کے عجائبات کی حفاظت کے بارے میں ہے جسے ہم گھر کہتے ہیں۔ لیکن کہانی وہیں ختم نہیں ہوتی۔ جنگ کے بعد کچھ قابل ذکر ہوا۔
جیسے ہی فاتح دیہاتی جشن منا رہے تھے، دلدل کی ملکہ کے بربط سے ایک شاندار چمک نکلی، رات کے آسمان کو رنگوں کی شاندار نمائش سے بھر دیا۔ خواب ایک شاندار پورٹل میں بدل گیا، توانائی اور امکانات کے ساتھ چمکتا ہوا۔ دلدل کی ملکہ ایلارا کی طرف متوجہ ہوئی، اس کی آنکھیں فخر سے چمک رہی تھیں۔ اپنے مجھے انسانی روح کی حقیقی صلاحیت دکھائی ہے، پیاری ایلارا، اس نے کہا۔ اپنے آپ کو نہ صرف ایک سونگ ویور بلکہ ایک حقیقی رہنما بھی ثابت کیا ہے۔ کیا اب تھیسل ڈاؤن اور دلدل کے نئے سرپرست بنیں گے؟ کیا اب ہم آہنگی کی میراث کو آگے بڑھائیں گے اور گاؤں کی حفاظت کریں گے؟ اور اس کے جادوئی عجائبات؟ ایلارا حیران رہ گئی، اس کا دل جوش اور ذمہ داری دونوں سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے دلدل کی ملکہ کی طرف دیکھا، پھر اپنے ساتھی گاؤں والوں کی طرف، جو اسے اعتماد اور تعریف سے دیکھتے تھے۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جسے وہ ہلکے سے نہیں لے سکتی تھی، کیونکہ اس کا مطلب تھی اپنی زندگی تھی سیٹل ڈاؤن کی فلاح و بہبود اور اس کے جادوئی جوہر کے تحفظ کے لیے وقف کرنا تھا۔ ایک پرعزم مسکراہٹ کے ساتھ ایلارا نے آگے بڑھ کر دلدل کی ملکہ کی پیشکش قبول کر لی۔ جیسا کہ اس نے کیا، پورٹل نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا، اسے ایک ایسے دائرے میں پہنچا دیا جہاں وقت ساکت کھڑا تھا اور دلدل کی طاقت اس کی رگوں سے بہہ رہی تھی۔ وہ نئی دلدل کی ملکہ بن گئی، جسے تھیسٹل ڈاؤن کی سرپرستی سونپی گئی۔ دلدل کی ملکہ کے طور پر ایلارا کا دور گاؤں میں خوشحالی اور جادو کا ایک نیا دور لے کر آیا۔ اس نے ہمدردی، حکمت اور دلدل سے گہرا تعلق قائم کیا۔ اس نے دیہاتیوں اور ان کی جادوئی صلاحیتوں کے درمیان نازک توازن کو پروان چڑھایا، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ وہ بدلے میں دلدل کو پالیں اور ان کی حفاظت کریں۔ ایلارا کی رہنمائی میں تھیسٹل ڈاؤن ایک عظیم حیرت اور جادو کی جگہ میں کھلا۔ دور دراز سے آنے والے زائرین متحرک نباتات، ناچتی فائر فلائیز اور فضاؤں کو بھرنے والی آسمانی دھنوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ گاؤں والے، جو اب پہلے سے کہیں زیادہ متحد ہیں، ایلارا کی قیادت میں ترقی کی منازل طے کر رہے ہیں، اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کو نہ صرف ذاتی فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں بلکہ اپنی برادری کی بہتری کے لیے بھی۔ اور یوں تھیسٹل ڈاؤن ہم آہنگی اور جادو کی پناہگاہ کے طور پر پوری سرزمین میں مشہور ہوا۔ سونگ ویور اور دلدل کی ملکہ کی میراث آنے والی نسلوں کو متاثر کرتی رہی، انہیں موسیقی، اتحاد اور انسانیت اور فطرت کے درمیان تعلق کی تبدیلی کی طاقت کی یاد دلاتی رہی۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، ایلارا کا دلدل کی ملکہ کے طور پر وقت قریب آتا گیا۔ اس نے محبت، جادو اور انسانوں اور قدرتی دنیا کے درمیان نازک توازن کی گہری تفہیم سے بھرے گاؤں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اٹل لگن کے ساتھ اپنا فرض پورا کیا تھا۔ آخری الوداعی کے ساتھ ایلارا نے اپنا پردہ ایک قابل جانشین، ایک نوجوان دیہاتی کے پاس منتقل کیا جس نے تھیسٹل ڈاؤن کی روح کو مجسم کیا اور اس کے جادو کی حفاظت کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ یہ سلسلہ جاری رہا، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ دلدل کی ملکہ کی میراث برقرار رہے، جو آنے والی نسلوں کے لیے خوشی، حیرت اور دلدل کی ہم آہنگی لائے۔ اور اس طرح دلدل کی ملکہ، ایلارا دی سونگ ویور اور تھیسٹل ڈاؤن کے جادوئی گاؤں کی کہانی ایک پسندیدہ افسانہ بن گئی، جس نے ان سب کو یاد دلایا جنہوں نے اسے انسانیت اور فطرت کے دلکش دائروں کے درمیان گہرے تعلق کی یاد دلائی۔ اس نے اتحاد کی تبدیلی کی طاقت، ہمارے منفرد تحائف کو قبول کرنے کی خوبصورتی اور اس ذمہ داری کے بارے میں بات کی جو ہم اپنے ارد گرد موجود جادوئی عجائبات کی حفاظت اور پرورش کے لیے رکھتے ہیں۔ تاہم اس کہانی میں ایک دلچسپ موڑ تھا جو تھیسٹل ڈاؤن کے دیہاتیوں کے لیے نامعلوم تھا۔ ان سے ناواقف، دلدل کی ملکہ کی طاقت صرف گاؤں کے محافظ کے طور پر اس کے کردار تک محدود نہیں تھی۔ اپنے اندر کی گہرائیوں میں اس نے ایک طویل عرصے سے فراموش کیے گئے راز کو لے لیا، ایک ایسا راز جو تھیسٹل ڈاؤن کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدلنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ جیسے ہی ایلارا، سابقہ دلدل کی ملکہ، قدم چھوڑ کر اگلے جانشین کے پاس اپنی چادر پر چلی گئی، نوجوان دیہاتی جس نے تھیسٹل ڈاؤن کی روح کو مجسم کیا، اس کے اندر غیر فعال جادو کی لہر بیدار ہوئی۔
सीराफीना नामी इस नई दलदल की मलिका में एक ऐसी गैर मामूली सलाहियत थी जो थीसेटिल डाउन में पहले कभी नहीं देखी गई थी। सीराफीना के पास दलदल में आबाद सूफियाना मखलूक के साथ बातचीत करने की ताकत थी। वो उनकी ज़बान समझ सकती थी, उनके कदीम गानों को समझ सकती थी और उनके साथ गहरा रिश्ता बना सकती थी। इस नए ताल्लुक के ज़रिए सीराफीना ने दरियाफ्त किया कि दलदल सिर्फ जादू की जगह नहीं थी, बल्कि ये पोशीदा इल्म और कदीम हिकमत से भरा हुआ एक दायरा था। जैसे जैसे साल गुजरते गए, सीराफीना ने दलदल की मलिका के तौर पर अपने किरदार को मज़ीद गहराई में ले लिया, दलदल की गहराइयों को दरियाफ्त किया और उसके बाशिंदों से सीखा। उसने दरियाफ्त किया कि दलदल दूसरे दायरों का एक गेटवे था, जहां अफसानवी मखलूक और अफसानवी मखलूक रहाइश पजीर थी। अपनी अनोखी सलाहियत के साथ सीराफीना ने जादुई मखलूक के साथ इत्तेहाद कायम किया, मुख्तलिफ दायरों से मखलूकात की एक काउंसिल बनाई। इस काउंसिल को गार्डियन ऑफ थीसेटिल डाउन के नाम से जाना जाने लगा, जिसे न सिर्फ गांव बल्कि दलदल से जुड़े जादुई दायरों की हिफाजत का काम सौंपा गया। सीराफीना की रहनुमाई में थीसेटिल डाउन और भी फला फूला। गांव जादुई इल्म का मरकज़ और हिकमत और रहनुमाई के मुतलाशियों के लिए एक पनागाह बन गया। दूर दराज ममालिक से आने वाले मुसाफिरों ने दलदल की मलिका की तलाश की, इस उम्मीद में कि वो इस कदीम हिकमत को हासिल करेंगे जो इसके और दलदल में बसी थी। लेकिन जैसे जैसे गांव की अहमियत बढ़ती गई, इसके सूफियाना राजों की सरगोशियां उन लोगों के कानों तक पहुंची जो गहरे इरादों के हामिल थे। एक कदीम जादूगर, जिसे मिलिक्की के नाम से जाना जाता है, ने दलदल की ताकत का लालच किया और उसकी तवानाई को अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। मिलिक्की, एक बेहद ताकतवर जादूगर, ने गांव के लोगों के ज़हनों में हीरा फेरी के लिए सिया जादू का इस्तेमाल किया और उन्हें सीराफीना और थीसेटिल डाउन के सरपरस्तों के खिलाफ कर दिया। कभी हम आहंग गांव इख्तिलाफ में पड़ गया और दलदल खुद अंधेरे से दागदार हो गया। इस अफरा-तफरी के दरमियान सीराफीना, जो अब अपने इख्तियारात छीन चुकी है और गांव से अलग थलग है, मदद के लिए दलदल की सूफियाना मखलूक की तरफ मुतवज्जे हुई। उनकी मदद से उसने मिलिक्की का मुकाबला करने और इस गांव को दोबारा हासिल करने के लिए एक खतरनाक जिदोजहद का आगाज किया जिससे वो प्यार करती थी। अपने गैर मुतज़लज़ल अज़्म और दलदल की मखलूक के साथ जो बंधन उसने जोड़े थे, इसकी रहनुमाई में सीराफीना ने अंधेरे के दिल की गहराइयों में सफ़र किया। इसे गद्दाराना आजमाइशों का सामना करना पड़ा, शैतानी मखलूक से लड़ना और ताकतवर जादू पर काबू पाना। आखिरकार वो मिलिक्की की खो तक पहुंची जो कि साए और मायूसी का एक पेश खेमा कला है। एक शदीद तसादुम में सीराफीना ने दलदल की कदीम हिकमत और सरपरस्तों की ताकत पर जोर देते हुए अपनी हकीकी ताकत का मुजाहिरा किया। जादू के ज़बरदस्त इजाफे के साथ उसने मिलिक्की को मुल्क बदर कर दिया, गांव पर उसकी गिरफ्त को तोड़ दिया और थीसेटिल डाउन में हम आहंगी बहाल की। जैसे ही गांव वाले अंधेरे की गिरफ्त से निकले, उनकी यादें बहाल हुईं, उन्होंने सीराफीना की हकीकी बहादुरी और अपने घर को बचाने के लिए दी गई कुर्बानियों को पहचान लिया। सीराफीना, जो अब एक हीरो के तौर पर काबिल एहतराम है, ने थीसेटिल डाउन के सरपरस्तों की मीरास को जारी रखते हुए दलदल की मलिका के तौर पर अपना किरदार दोबारा शुरू किया। इस दिन से आगे थीसेटिल डाउन का गांव सीराफीना के दानिशमंदाना और हमदर्द हुक्मरानी के तहत तरक्की की मनाजिल तय करता रहा। देहातियों और दलदल के दरमियान रिश्ता मजबूत होता गया और थीसेटिल डाउन के आसपास का जादुई दायरा परवान चढ़ा। और इस तरह दलदल की मलिका और थीसेटिल डाउन के सरपरस्तों का अफसाना और भी अमीर तर होता गया। हिम्मत, दोस्ती और इत्तेहाद की पायदार ताकत की एक दूसरे से जड़ी कहानियां। थीसेटिल डाउन के देहातियों ने सीखा कि उनकी असल ताकत न सिर्फ उनके इनफरादी तहाइफ में है, बल्कि उनके साथ आने और इस जादू की हिफाजत करने की सलाहियत भी है जिसने उन्हें दलदल में जकड़ लिया था। उम्रों के दौरान थीसेटिल डाउन और उसकी सूफियाना दलदल मलिका की कहानी उन लोगों के दिलों में गूंजती रही जो दुनिया के अजायबात और उनकी हिफाजत की हिम्मत के लिए तड़पते थे। उसने एक याद दहानी के तौर पर काम किया कि अंधेरे के आलम में भी इत्तेहाद की रोशनी और दलदल का लाजवाल जादू गालिब रहेगा।
ताहम दलदल की मलिका और थीसेटिल डाउन की कहानी में असल मोड़ अभी सामने आना बाकी था। सीराफीना, मौजूदा दलदल की मलिका, ने हमेशा दलदल से एक पुरस्रार ताल्लुक महसूस किया था। गोया उसकी गहराइयों में कोई गहरा राज छुपा हुआ था जिससे पर्दा उठने का इंतजार था। एक रात जब सिरफीना दलदल में घूम रही थी तो वो पत्थर की एक कदीम कुर्बानगाह से ठोकर खा गई जो काई से ढकी हुई थी और उसके चारों तरफ चमकती हुई आतिशफिशा थी। साय से सरगोशी की आवाज ने इसे करीब आने का इशारा किया। ये एक आवाज थी जिसे वो पहचानती थी, दलदल की मलिका की आवाज जो अपने पर्दे पर सराफीना के पास गई थी। तुम्हारी तकदीर में इससे ज्यादा कुछ है जो तुम जानते हो। फायरफ्लाइज की पैरवी करो और दलदल के दिल को तलाश करो, वहां तुम्हें सच्चाई मिल जाएगी। दिलचस्प और जोश व खरूश के आमेजे से भरी हुई सीराफीना फायरफ्लाइज की पगडंडी का पीछा करती थी। उनकी नर्म चमक दलदल के दिल की गहराइयों में इसकी रहनुमाई करती थी। जैसे ही वो आगे बढ़ी हुआ जादू से टकरा रही थी और सरगोशी के पते कदीम राजों को लेकर जा रहे थे। आखिरकार सीराफीना एक छुपे हुए बाग में पहुंची जो एक आसमानी रोशनी में नहा रही थी। इसके सामने एक बुलंद व बाला कदीम दरख्त खड़ा था, उसकी झुरझुरीदार शाखें आसमान की तरफ जा रही थीं। उसने दरख्त के अंदर एक जबरदस्त मौजूदगी को महसूस किया, एक ताकतवर जादू जो उसके वजूद के साथ गूंज रहा था। तज़ीम के एहसास के साथ सीराफीना दरख्त के करीब पहुंची। इसका हाथ नरमी से इसकी खुश्क छाल पर टका हुआ था। जैसा कि इसने किया, दरख्त कांप गया और तवानाई की एक लहर उसके जरिए बह गई, यादों को खोलने और तवील अरसे से भूली हुई सच्चाई को जाहिर करती है। सीराफीना ने दरियाफ्त किया कि वो न सिर्फ दलदल की मलिका है बल्कि उन कदीम सरपरस्तों की औलाद भी है जिन्होंने सदियों पहले दलदल से रिश्ता जोड़ लिया था। वो चुनी हुई थी जिसका मुकद्दर उन कदीम नमूनों को नंगा करना था जिसमें दलदल की हकीकी ताकत की किलीद थी। अपने आबाओ अजदाद के सरगोशियों से रहनुमाई हासिल करते हुए सीराफीना ने उन नमूनों को तलाश करने और उनके गैर फ़ाल जादू को खोलने की जुस्तजू का आगाज़ किया। हर एक नमूने के साथ उसने दरियाफ्त किया एक मुक़द्दस तावीज़, एक सूफियाना अमला और एक चमकता हुआ क्रिस्टल। दलदल की ताकत में इजाफा हुआ और दलदल की मलिका के तौर पर उसकी सलाहियतें और भी मजबूत हुईं। लेकिन हतमी नमूना जो दलदल के सबसे बड़े जादू को खोलने की किलीद अपने पास रखता था, पोशीदा रहा, वक्त की तारीख में खो गया। सीराफीना जानती थी कि इसे तलाश करने के लिए इसे पहले से कहीं ज्यादा दलदल में गहराई में जाना पड़ेगा। इसे जबरदस्त चैलेंजों और उसके राजों की हिफाजत करने वाले कदीम सरपरस्तों का सामना करना पड़ेगा। गैर मुतज़लज़ल अज़्म के साथ सीराफीना ने गैर मुतज़लज़ल इलाकों में कदम रखा। उन आजमाइशों का सामना करना पड़ा जिन्होंने इसकी हिम्मत, हिकमत और दलदल से ताल्लुक़ का इम्तिहान लिया। रास्ते में इसने अपने आबाओ अजदाद के बारे में मज़ीद दरियाफ्त किया और इंसानी दायरे और दलदल के जादुई दायरे के दरमियान नाजुक तवाज़ुन की हिफाजत में उन्होंने किया गहरा किरदार अदा किया। आखिरकार सबसे बड़े चैलेंज का सामना करने के बाद दलदल के एक ज़बरदस्त सरपरस्त के साथ एक मुकाबला सराफीना फाते बनकर उभरी। इसके हाथ में उसने आखिरी नमूने पूरनेक्टर ऑफ हारमोनी, एक ऐसा जवाहर था जिसके बारे में कहा जाता है कि वो तमाम दायरों में तवाज़ुन और हम आहंगी बहाल करने की ताकत रखता है। हम आहंगी के आंसू अपने कब्जे में लेकर सीराफीना थीसेटिल डाउन वापस आ गई जहां देहाती इसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि एक गहरी तब्दीली वाक़ई होने वाली है, लेकिन वो इस वही की शिद्दत को बहुत कम जानते थे जिसका उनका इंतजार था। दलदल के दिल में देहातियों को जमा करते हुए सीराफीना ने हम आहंगी के आंसू को ऊंचा रखा। इसकी चमकीली रोशनी रात के आसमान को मुनव्वर करती है। उसने थीसेटिल डाउन और दलदल के दरमियान कदीम बंधन के बारे में बात की और किस तरह उनकी तकदीर पेचीदा तरीके से जड़ी हुई थी। फिर उसकी आंख से गिरने वाले एक आंसू के साथ उसने हम आहंगी के आंसू की ताकत को दलदल में डाल दिया। इसी लम्हे पूरा गांव बदल गया। झोंपड़ियां पेचीदा तरीके से बने हुए ट्री हाउसेस बन गईं,
ان کی چھتیں اوپر کی چھت کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے گھل مل گئیں۔ دیہاتیوں نے خود دلدل سے ایک علامتی تعلق حاصل کر لیا، انگلیوں کی پوروں سے ان کے بالوں اور پتوں کے ساتھ انگوروں کی بیلیں جڑی ہوئی تھیں۔ تھیسٹل ڈاؤن ایک جادوئی پناہ گاہ بن گیا تھا، انسان اور دلدل کا حقیقی امتزاج۔ اس وحی نے گاؤں والوں میں حیرت اور قبولیت دونوں کو جنم دیا۔ انہوں نے اپنی نئی شکلوں کو قبول کر لیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ اب کسی بڑی چیز کا حصہ ہیں، جس ہم آہنگی کا وہ زندہ مجسمہ ہے جس کی حفاظت کی انہوں نے کوشش کی تھی۔ اور اس طرح تھیسٹل ڈاؤن ایک جادوئی گاؤں کے طور پر ترقی کرتا رہا، اس کے باشندے ہمیشہ کے لیے دلدل اور اس کی پائیدار طاقت سے جڑے رہے۔ سرافینا، جو اب اپنے نسب اور دلدل کے عظیم ٹیپسٹری میں اپنے کردار سے واقف ہے، نے اپنے لوگوں کی حکمت اور فضل کے ساتھ رہنمائی کی، اس بات کو یقینی بنایا کہ انسانوں اور فطرت کے درمیان تعلق مضبوط رہے۔ دلدل کی ملکہ اور تھیسٹل ڈاؤن کی کہانی، اس کے غیر متوقع موڑ اور انکشافات کے ساتھ نسلوں کے درمیان شیئر ہونے والی ایک پیاری داستان بن گئی۔ اس نے اس تبدیلی کی طاقت کی یاد دہانی کے طور پر کام کیا جو ہم میں سے ہر ایک کے اندر موجود ہے، اور انسانیت اور دنیا کے جادوئی عجائب کے درمیان گہرا تعلق ہے۔ اتحاد، قبولیت اور جھوٹے اسرار کو گلے لگانے کے ذریعے